السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کلش رحان ایپیسوڈ 3 ان اردو۔ تو میں آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں کلش رحان کا 3rd ایپیسوڈ ان اردو میں۔ تو ہم شروع میں دیکھتے ہیں ایک جنگل کو جہاں ملعون خاتون آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ایک صفائی سے ملتی ہے اور جانے کا راستہ پوچھتی ہیں۔ وہ جاتی ہیں سرداروں کے بیچ میں جہاں ایک جرگہ ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کلش عثمان غازی میں وہی ملعون خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں عثمان صاحب دکھائے جاتے ہیں جن کی حالت بہت ہی بیکار ہوتی جاتی ہے، اور وہیں برہان صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ دوائی لینے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ وہ درویش کو دیکھتے ہیں کہ درویش کہیں نہیں ملتا ہے، اور پھر وہ نکل جاتے ہیں درویش کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر ہم درویش کو دیکھتے ہیں وہ ایک جنگل میں آیا ہوتا ہے، اور ارحان درویش کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے درویش چٹھی بھیج دیتا ہے کسی سپاہی کو، اور پھر وہیں ارحان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہولوفرا اور ارحان لڑنے لگ جاتے ہیں، اور حلیمہ خاتون درویش کو پکڑ کر ارحان کے سامنے لاتے ہیں، مگر درویش نے پہلے ہی جھڑپ پی لیا ہوتا ہے، اور ارحان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر وہ درویش کو جانچ کرنے لگ جاتا ہے۔ وہیں شہنشاہ بھی علاؤدین کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں ارحان کے بارے میں۔ ارحان جانچ کر رہا ہوتا ہے درویش کی، اور پھر جرگتائی بران ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسری طرف ویرا خاتون گونجا خاتون کو بھڑکا رہی ہوتی ہیں نیلوفرا خاتون کے لیے، اور پھر وہاں ویسلیوس آ جاتا ہے منگول کے پاس، تیمور تاش کے پاس، اور پھر ارحان قبیلے میں واپس آ جاتا ہے، اور پھر اس کا سپاہی بتاتا ہے جرگہ چل رہا ہے اندر، شہنشاہ بھی برسا پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہیں تیمور تاش اور ویسلیوس کو دکھایا جاتا ہے، وہ بھی ایک سازش کر رہے ہوتے ہیں۔ ارحان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ سب سے کہتا ہے کہ ہمارے بابا ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، اور آپ لوگ کہ ان کے بجائے ابھی جنگ کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہو، اور یہ سب کہہ کر ارحان غصے سے باہر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ قبیلے سے باہر نکل جاتا ہے کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور پھر صبح دکھائی جاتی ہے جنگل میں، جہاں فاطمہ خاتون دکھائی جاتی ہیں سمندر طرف، اور پھر وہ پانی پی رہی ہوتی ہیں، اور سمندر دکھایا جاتا ہے جہاں ویسلیوس بھی ہوتا ہے۔ ویسلیوس فاطمہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ویسلیوس فاطمہ خاتون کے پیچھے آ جاتا ہے، اور فاطمہ خاتون ایک دم مڑتی ہیں تو اس کی گردن پر چاقو رکھ دیتی ہیں۔ ویسلیوس سب کچھ بتاتا ہے عثمان صاحب کے بارے میں فاطمہ خاتون کو، کہ عثمان صاحب کیسے پریشان ہیں۔ ویسلیوس کی ایک چال ہے فاطمہ خاتون کو کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ وہاں ارحان دکھایا جاتا ہے، فاطمہ خاتون جا رہی ہوتی ہیں، وہیں دیدار خاتون کا بیٹا آ جاتا ہے، اور وہ انہیں پھر وہی چیز بتاتا ہے کہ عثمان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور فاطمہ خاتون بہت غم میں ہو جاتی ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ویسلیوس کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، وہیں سب کو ستر کرتی ہے فاطمہ خاتون، اور جنگ میں لڑنے لگ جاتی ہے، اور پھر ویسلیوس وہیں دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جنگ کے دوران شہنشاہ بیگ کا بیٹا زخمی ہو جاتا ہے، اور ویسلیوس وہاں کھڑا ہو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ خاتون کو غصہ آ جاتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتی ہے، اسے شہنشاہ بیگ کے بیٹے کو بچانا بھی ہوتا ہے، اور پھر دوسری جگہ چیخنے کی آواز ارحان سن لیتا ہے فاطمہ خاتون کی آواز ہے، اور پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ فاطمہ خاتون وہاں نہیں ہوتی ہیں، وہیں علاؤدین صاحب جانچ کر رہے ہوتے ہیں عثمان کی، اور پھر وہ سب سے کہتے ہیں کہ آپ سب باہر چلے جاؤ، اور پھر علاؤدین دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بابا کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں اکیلے ہو جاتے ہیں فاطمہ خاتون اور سپاہی، اور پھر وہیں ان سب کو مار دیتے ہیں سپاہیوں کو ارحان صاحب، اور فاطمہ خاتون حیران ہو جاتی ہیں۔ ارحان صاحب سپاہی کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیدار خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو بھڑکا رہی ہوتی ہیں گونجا خاتون کو کہ ارحان صاحب کے بارے میں، اور گونجا کہتی ہے یہ صرف حق علاؤدین کا ہے۔ پھر ہمیں پرسا دکھایا جاتا ہے
جہاں کمانڈر دکھایا جاتا ہے اور تیمورشاہ نویان دکھایا جاتا ہے۔ وہیں بیچ اورہان کا سپاہی ہوتا ہے۔ اورہان کو دکھایا جاتا ہے۔ اورہان کسی جنگل میں آیا ہوتا ہے، وہاں ویسلیوس بھی اسے مل جاتا ہے اور اورہان اس کا پیچھے کر لیتا ہے اور پھر شہنشاہ بھی اورہان برسا کو فتح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور وہیں منگول کے پاس ویسلیوس آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اورہان بھی ادھر ہی ہوتا ہے، وہاں جاسوسی کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے سپاہیوں کے ساتھ، اور پھر وہ اس منگولوں کی جانے کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں سے منگول چلے جاتے ہیں اور پھر اورہان کو خوشی ہوتی ہے اور پھر ہمیں جب تیمورشاہ نویان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب کی حالت بگڑ ہوتی جا رہی تھی اور علاؤالدین صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ بہت پریشان تھے اپنے پریوار کو لے کر اور بہت غم میں تھے، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے فاطمہ خاتون لے کر جا رہی ہوتی ہیں۔ اورہان صاحب دیکھتے ہیں اور پھر ویسلیوس سب سپاہیوں کو جانے کی کہہ دیتا ہے اور پھر سب سپاہی جانے لگتے ہیں اور ویسلیوس آنکھیں بند کر کے سوچتا ہے فاطمہ خاتون کو۔ مجھے لگتا ہے شاید ویسلیوس کو فاطمہ خاتون پسند آ جائیں گی، اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ اورہان غازی کو نظر آتے ہیں اور اورہان غازی کے ہاتھ میں گن ٹائپ کچھ ہتھیار ہوتا ہے اور وہ پھر ہمیں اورہان غازی کے بیٹے دکھائے جاتے ہیں سلیمان القاصر، جو درسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ درسن ان کے پاس بات کر رہا ہوتا ہے، وہی ان تینوں کو دیکھ مرہون خاتون حیران ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کہتی ہیں ایسے دوسروں سے نہ بات کریں۔ پھر مرہون خاتون نیلوفر کو بتاتی ہیں تمہارے بچے کو سمجھاؤ، وہ دوسروں سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے نیلوفر اور ان کے بچوں کے ساتھ پھر اورہان صاحب دکھائے جاتے ہیں جو ویسلیوس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ویسلیوس کو جو کہ تلوار لے کر ہوتی ہے۔ علاؤالدین اور شہنشاہ پیر کو دکھایا جاتا ہے جہاں شہنشاہ پیر اورہان کے بارے میں علاؤالدین کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب اورہان کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہنشاہ پیر کو معلومات ہو جاتی ہے ان کے بیٹے کے بارے میں، اس لیے اور پھر سپاہی آتا ہے اور پھر اورہان اور ویسلیوس کا سامنا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی منظر اچھا لگا مجھے، اور پھر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں درسن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ نیلوفر کے خیمے میں جانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ جا نہیں پاتا۔ پھر حلیمہ اور نیلوفر ہوتی ہیں مگر حلیمہ درسن کو نیلوفر خاتون کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور پھر درسن نیلوفر کے کمرے میں جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے ہر چیز، شاید وہ کچھ رکھنا چاہتا تھا۔ حلیمہ درسن کو پیچھے سے خنجر سے کر لیتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر خنجر تان دیتے ہیں اور پھر ویسلیوس اور اورہان کا سامنا ہوتا ہے مگر ویسلیوس کے لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اورہان حیران ہو جاتا ہے مگر پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اورہان کے لوگ بھی حملہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے میں جنگ چالو ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں دیدار خاتون کا بیٹا آیا ہوتا ہے۔ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور شہنشاہ بھی بہت اپنے بیٹے کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، اور پھر علاؤالدین بھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ دیدار خاتون یہ سارا الزام اورہان بے پر لگاتی ہیں بلکہ اورہان بے نے ان کی جان بچائی۔ ویسلیوس اور یہاں اورہان بے کا حملہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر وہیں منگول کمانڈر آ جاتا ہے اور وہ بھی حملہ کرنا چاہتا ہے اور اورہان بے حملہ کر دیتے ہیں بارود سے، جہاں بم فٹ ہو جاتا ہے، جہاں کی بارود میں بم لگ جاتا ہے اور وہ بم ہو جاتا ہے، اور یہاں پر دیکھ ہی سکتے ہیں ویسلیوس وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اورہان بے کو دکھایا جاتا ہے یہاں سے ویسلیوس بھاگ جاتا ہے اور اورہان بے کو حیران ہو جاتے ہیں اور غصہ بھی آتا ہے اور پھر وہ سپاہیوں کو حملہ کر کے مار دیتے ہیں اور پھر وہ کمانڈر کو پکڑتے ہیں۔ کمانڈر سے
से अपने बाबा उस्मान का जहर का दरियात पूछते हैं, मगर वो पहली दफ़ा मना कर देता है। और वहीं दुर्सुन और हलीमा दिखाए जाते हैं। हलीमा दुर्सुन को चकमा देकर उसे बेहोश कर देती है और हलीमा गुस्से से होती है। फिर हलीमा अपनी बहन अतबा खातून से मिलती है और मुलाकात कर खुश होती है। और हमें दिखाया जाता है उरहान को कि अपने पापा का दरियात मिल गया होता है और वो दवाई जिसके लिए वो आया था यहाँ, वो दवाई मिल चुकी होती है। फिर हमें उस्मान साहब की तबीयत दिखाई जाती है जो कि बहुत ख़राब हो रही होती है। उस्मान साहब एक सपना देख रहे होते हैं जहाँ उरहान एक पत्थर पर लेटा हुआ है और उस्मान साहब के हाथों खंजर है। और उस्मान साहब दुखी में होते हैं और अपने बेटे के पास जाकर हाथ चूमते हैं और वो देखते हैं ये एक सपना क्या सपना है। और वो बहुत रोते हैं अपने बेटे उरहान को देखकर। और फिर वो सपने में कहते हैं उरहान उरहान उरहान। फिर सब खुश हो जाती है नैलोफेरा उनकी होश में आने के लिए। और फिर हम देखते हैं उरहान साहब कबीले आ जाते हैं ख़ैमे में। अलाउद्दीन आ जाता है और फिर उरहान साहब बताते हैं कि मैं ये दरियात ले आया हूँ बाबा के लिए और फिर ये पिला दो बाबा को। और अलाउद्दीन बहुत खुश हो जाता है और फिर उरहान ज़ख्मी होता है। अलाउद्दीन साहब उस्मान साहब को दरियात पिला देते हैं और फिर उस्मान साहब को होश आ जाता है। और ये पैगाम सब लोग बता रहे होते हैं कबीले वालों को और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से हो जाते हैं। मालून खातून बहुत खुशी होती हैं और नैलोफेरा और गुंजा बहुत खुशी मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलती हैं। अलाउद्दीन और उरहान भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। नैलोफेरा और गुंजा भी बहुत खुशी से गले मिलती हैं। मुझे ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उस्मान साहब को होश में देख सब लोग खुश हो जाते हैं और अलाउद्दीन साहब कबीले वालों को बताते हैं कि कैसे उरहान साहब और उस्मान साहब के लिए दरियात लाए। और फिर हम दूसरे का प्यार मोहब्बत देखते हैं। और फिर हमें रात में काई कबीला दिखाया जाता है जहाँ सब लोग खाने पर बैठे होते हैं और एक दूसरे के से हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आने नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, जल्दी ही आएगी आपके लिए। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी गलती या कमी लगी हो तो बताना ना भूलें। और ये आपको ये गुरलिस रहान का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।